لیکن وہ جو ایک چیز میں پازیٹیو جو کہتا ہوں جو میں نے سیکھی اپنی زندگی سے, جس کا میں اپنے آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری. دیکھیں یہ جو اب دنیا ہے یہ ڈیجیٹل دنیا ہے. ہم آج ریڈیو پاکستان میں بیٹھے ہیں, پوڈ کاسٹ, یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کتنا زیادن اسٹرانگ ہو چکا ہے اور فیوچر اس کا کتنا اسٹرانگ ہے. بہت ضرورت ہے اس چیز میں کہ ہم بچوں کو گائیڈ کریں, ڈیجیٹل ان کو سٹیزن شپ, ڈیجیٹل ویل بینگ, ڈیجیٹل ٹولز, ڈیجیٹل ورلڈ میں کیسے سروائیو کرنا ہے. یہی یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم, میں ہوں صبا اختر اور ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کی ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں, اور یہ سلسلہ ہم ورلڈ سروس کے پوڈ کاسٹ کا جاری رہتا ہے. اور آج بھی ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے, ایاز مورث صاحب جو کہ اسلام آباد تشریف لائے ہیں, اور ان کا جو ٹریننگز کا سلسلہ ہے اس حوالے سے یہ ٹریول کرتے رہتے ہیں, اور یہ بیسیکلی ڈیجیٹل میڈیا اسٹریٹجسٹ ہیں, ٹرینر ہیں, کانٹینٹ کریئٹر ہیں. اس سے پہلے کہ میں مزید ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں, ہم ان کا جو تعارف ہے وہ آپ سے کرواتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس فیلڈ میں کیسے آئے. السلام علیکم ایاز. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے یہاں انوائٹ کرنے کے لیے, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں شامل. تھینک یو سو مچ. اچھا ایاز, آپ بتائیے گا کہ آپ جیسا کہ ڈیجیٹل میڈیا اسٹریٹجسٹ ہیں, ٹرینر ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ بتائیے گا کہ آپ کی اسٹڈیز کہاں سے آپ نے کی, کہاں سے آپ نے یہ ساری ٹریننگز لیں, تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیے. بہت زبردست سوال ہے اس حوالے سے کہ وہ لوگ جو میری جرنی سے واقف نہیں ہے, بڑی انٹرسٹنگ جرنی ہے اس حوالے سے کہ میری پیدائش جو ہے وہ جنوبی پنجاب کا ایک ضلع لیا ہے, اس کے ایک گاؤں میں, چاک نمبر 270, وہاں ہوئی. ابتدائی تعلیم جو ہے وہاں سے حاصل کی, لیکن میں ایجوکیشن میں اتنا پڑھنے میں اچھا نہیں تھا. تو ارلی 2000 میں میرے والد صاحب نے کراچی وہ مائیگریٹ کیے, اور وہاں پھر ہمیں کراچی جانا پڑا. جی. تو جو باقی میری ایجوکیشن ہے وہ کراچی سے ہوئی. میٹرک میں نے کیا. جب میٹرک کیا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے, نارملی لڑکوں کے لیے ڈاکٹرز, میڈیکل یا انجینئرنگ کے علاوہ دو جو آپشنز ہیں, اس کے علاوہ تیسرا آپشن بہت کم سوچا جاتا ہے. تو میرے والدین کی, خاص طور پہ میرے ابو کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, لیکن مجھے میڈیکل جو ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا. اچھا. تو ہوا یہ کہ ایک تو میں ایجوکیشن میں اتنا اچھا نہیں تھا, اور میڈیکل میرا اتنا پسندیدہ سبجیکٹ نہیں تھا. تو بڑی مشکل سے میں نے ایف ایس سی کی. دین پھر اسی کو پرسیو کرتے ہوئے بی ایس سی کی طرف گیا, لیکن وہ نہ کر سکا. اس دوران جو ہے وہ سلسلہ یہ ہوا کہ میں نے پڑھانا شروع کر دیا. اچھا, وہ پڑھانے کا جو سلسلہ تھا اس سے مجھے اپنے آپ کو پہچاننے کا اور اپنے کیریئر کو ڈیفائن کرنے کا ایک موقع ملا. مجھے لگا یہ کہ میں اپنی بات دوسروں کو بہتر طور پہ سمجھا سکتا ہوں. میرے اندر سیکھنے, بولنے, لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت ہے. اس صلاحیت نے مجھے جو ہے وہ بہت کانفیڈنس دیا, اور میں بی ایس سی ساتھ کر رہا تھا, لیکن میرا جو ذہن ہوتا تھا وہ یہ آرٹس کی طرف, لکھنے کی طرف, میڈیا کی طرف, کریٹیوٹی بیسیکلی. یس. تو انفارچونیٹلی پھر مجھے زبردستی بی ایس سی کوئی 3-4 سال لگانے پڑے, لیکن میں اس کو نہیں کلیئر کر پایا. تو میرے ایک دوست نے پھر مجھے مشورہ دیا کہ یار تم سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو, تم کریٹیو آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہو, تم کیا اپنے آپ کو وہاں ویسٹ کر رہے ہو. تو دین آئی کوئٹ مائی بی ایس سی اینڈ آئی پیئر ان بی اے. تو وہ میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا. اینڈ دین آئی ہیز ویژن کہ میں ماس کمیونیکیشن کروں, میڈیا سے ریلیٹڈ. تو ساتھ ساتھ میں ٹریننگز کروا رہا تھا, جو کہ ایجوکیشن سیکٹر میں پڑھا بھی رہا تھا, کوچنگ سینٹر بھی, ٹیچرز کے ساتھ ٹریننگز بھی, پھر لکھنے کا مختلف جو نیوز پیپر ان میں کام کر رہا تھا. ساتھ ساتھ ٹریننگز مختلف خود بھی سیکھ رہا تھا, سکھا بھی رہا تھا. تو پھر میں نے ماس کمیونیکیشن میں نہیں کر سکا, لیکن آئی ڈیڈ ایم اے ان پولیٹیکل سائنس. اور پھر جو میرا پہلا ماسٹر اس میں ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں ایجوکیشن میں پڑھنے میں اتنا اچھا نہیں تھا, تو میں نے پھر اس کے بعد ٹریننگز کیونکہ آیا تھا, تو بزنس سیٹ اپ کو, کارپوریٹ سیکٹر کو, آرگنائزیشن کو سمجھنے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایم بی اے کیا جائے. تو وہ میں نے کافی کیا, لیکن آئی کوڈ ناٹ کمپلیٹ اٹ. پھر وہیں سے شوق آیا کہ کیوں نہ سی ایس ایس کیا جائے. تو وہ بھی میں اپیئر ہوا, وہ کلیئر نہیں کر پایا میں, لیکن اس سے مجھے لرننگ بہت زیادہ ہوئی. تو یہ جو میری ایجوکیشنل جرنی رہی, اسٹل اس کے بعد میں نے ایک اور ماسٹرز کیا جو کہ کمپلیٹ نہیں ہوا. تو یہ اس طرح سے آپ کی جو ایجوکیشن کی فیلڈ رہی یا آپ کی جو ایجوکیشن کی سائڈ رہی,
that is quite struggling. بالکل ایسے ہی میں نے اس کا ذکر بتایا, میں بلکہ بڑے وہ فخر سے کہتا ہوں, اور لوگ اس کو شاید سم ٹائم Criticism کی طرف لے جاتے ہیں. Exactly. کہ میں نے پرائمری سے لے کے مجھے جہاں تک یاد ہے, میں ماسٹرز تک میں نے کوئی ایسی کلاس پاس نہیں کی, بغیر فیل ہوئے پاس نہیں کی. But it's very unfortunate that you are explaining by yourself کہ آپ جو ہے وہ مطلب اپنی ناکامی جو ہوتی ہے نا وہ خود ایکسپلین کرنا is quite difficult. بالکل ایسا ہی. لیکن وہ جو ایک چیز میں پازیٹیو جو کہتا ہوں, جو میں نے سیکھی اپنی زندگی سے, جس کا میں اپنے آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں, کہ میں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری. ہر کلاس کی آپ کو پتا ہے فیل ہونے کے بعد گھر والوں سے ٹرائی اگین اینڈ یو ہیو ٹرائیڈ ا لاٹ, ٹیچر سے بھی, اور ایون دو کلاس فیلو میرے ٹیچرز کہتے تھے یار تم کلاس میں تو بہت اچھا پارٹیسپیٹ کرتے ہو, پیپر کے وقت تمہیں کیا ہوتا ہے. تو میں ہر رزلٹ کے بعد اپنے آپ سے یہ کہتا تھا کہ یار دس از ناٹ یو. اور ایک جو اچھی چیز یہ ہے کہ میرے دادا جو ہے وہ میرے سب سے بڑے مینٹور تھے, اور انہوں نے مجھے بہت چھوٹے ہوئے مجھے نک نیم دیا تھا ماسٹر. اچھا وہ میں نے جب کراچی میں بڑھا ہوا تو میں نے پوچھا یہ ماسٹر کا نام مطلب کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ بندہ جس نے ایم اے کیا ہو, ماسٹر جس نے کیا ہو. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز کہیں وہ ٹریگنگ پوائنٹ جو مجھے that was a triggering and I guess that was a life twisting point کہ آپ کو وہ کلک کرتا تھا, اور میں ہر ناکامی کے بعد ایفرٹ کرتا تھا. تو آج جب میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میری زندگی میں میرے دادا کا بہت کنٹریبیوشن ہے. تو آئی تھنک یہ میری جرنی رہی, ساتھ ساتھ میں نے لرننگ کبھی بھی نہیں کوئٹ کی. اینڈ اسٹل میں آج صبح ایک سیشن میں تھا تو وہاں پہ میں یہی بات کر رہا تھا کہ آپ لائف لانگ لرنر اگر نہیں ہیں تو آپ بہت جلدی جو ہے وہ معاشرے میں پیچھے رہ جائیں گے. دیٹ از کوائٹ انٹرسٹنگ ایاز. ہم اب تھوڑا سا موو کرتے ہیں اپنے جو آپ کی ٹریننگز ہیں, آپ کی جو آپ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے, جو میڈیا اسٹریٹجیز ہیں, وہ تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ آپ کانٹینٹ کریٹر ہیں, ڈیجیٹل میڈیا اسٹریٹجسٹ ہیں, ٹریننگز دیتے ہیں, تو آپ کس قسم کی ٹریننگز دیتے ہیں, کس قسم کا ڈیجیٹل میڈیا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں؟ بہت زبردست سوال ہے یہ, کیونکہ میں جب میں نے بتایا ٹریننگس کرواتا تھا تو اس دوران اور مختلف میں نیوز پیپر کے ساتھ بھی انوالو رہا, اور چینلز کے ساتھ بھی مختلف طریقے سے کام کرنے کا موقع ملا. مجھے جو کووڈ سے پہلے یہ ایک بڑا چیلنج آیا تھا کہ ہم اپنا جو کانٹینٹ ہم ٹریننگز کرواتے ہیں, ماڈیولز بناتے ہیں, چیزیں جو ہیں وہ لکھتے ہیں, تو ان کو کیوں نہ ہم ڈیجیٹلائز کریں. تو وہ مجھے سب سے پہلے یہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پروڈکشن کے لیے آپ کو پورا ایک جو ہے وہ پورا سیٹ اپ چاہیے, آپ کو پوری ٹیم چاہیے, پورا پروڈکشن ہاؤس ہے. تو وہ اتنا کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ٹریننگز لیں جو مختلف طریقے سے موبائل جرنلزم کو, یعنی موبائل سے آپ گھر بیٹھے کام کر سکیں. تو میں نے مختلف اس کی ٹریننگز لیں, آن لائن بہت زیادہ سیکھا, لوگوں سے سیکھا کیسے جو ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں. تو خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ جب کووڈ شروع ہونے سے پہلے ہمارا جو میں نے اپنا ہوم بیس اسٹوڈیو تھا وہ تیار کر لیا تھا, اور میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا تھا. اور کووڈ کے دوران ہم نے بہت کام کیا, جہاں لوگ اسٹک ہوئے تھے ہم نے آن لائن سیشن, ڈاکومنٹریز, یہ ساری چیزیں کی. پھر میں نے جو ٹریننگز جو میں دیتا ہوں جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی ہے, وہ پرسنل برانڈنگ سے لے کر انسٹیٹیوشنز اور کارپوریٹ سیکٹر کے اداروں کو کس طرح سے انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کا افیکٹو یوز کرنا ہے. دیکھیں یہ جو اب دنیا ہے یہ ڈیجیٹل دنیا ہے. ہم آج ریڈیو پاکستان میں بیٹھے ہیں, پوڈ کاسٹ, یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کتنا زیادہ اسٹرانگ ہو چکا ہے اور فیوچر اس کا کتنا اسٹرانگ ہے. اسی لیے اس کو اگر آپ بزنس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کریں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے فرد واحد سے لے کر اداروں کو اور آرگنائزیشنز کو بہت ضروری ہے کہ وہ سیکھیں ڈیجیٹل میڈیا کی افیکٹو اسٹریٹجیز, کون سے پلیٹ فارمز کو کیسے آپ نے یوز کرنا ہے, کیسے ان کا افیکٹو استعمال ہو سکتا ہے. یہ پورے ٹریننگز کورس ہیں, ڈیجیٹل برانڈنگ ہے, ڈیجیٹل اسٹریٹجیز ہیں, پھر اس کے حساب سے آپ نے اپنا کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے, پھر اس کانٹینٹ کو کیسے آپ نے افیکٹو لوگوں تک پہنچانا ہے. تو یہ جو پورا ٹرانسفارمیشن کا پروگرام ہے. آپ کا یہ جو سارا کنٹینٹ ہے دیٹ از بیسیکلی فار دا ہوم بیسڈ جو لرنرز ہیں ان کے لیے ہے, یا آپ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ آپ کوئی اداروں کو بھی کرواتے ہیں؟ یس بالکل, یہ انڈیویجول لوگوں کے لیے بھی ہے. سم ون کوئی جو کوئی انٹرپرنور ہے یا کوئی فری لانسر ہے یا کوئی ایسا جو ادارہ ہے جو چیریٹی بیس کام کرتے ہیں, این جی او سیکٹر ہے, جو اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنی ڈیجیٹل پریزنس کے لیے ڈیجیٹل جو ٹولز ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں, ان کے لیے بھی ہے, مختلف اداروں کے لیے بھی.
جیسے ابھی ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں ڈیجیٹل جرنلزم کے لیے. جو جرنلسٹ ہیں ان کو ٹرین کیا جائے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر کانٹینٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. اور وہ بہت سارے لوگ جو کریٹیو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن دے آر ڈیپینڈنٹ آن سم ون ایلس کہ کوئی ان کا جو ہے وہ کانٹینٹ کو کریٹ کرے. ابھی جو کتنے سوشل میڈیا کے ٹولس ہیں جنہوں نے آپ کو اتنا انڈیپینڈنٹ امپاور کیا ہے کہ آپ اپنی کریٹیو ابیلٹیز کو, اپنے پروفیشنل سکلز کو آپ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے کیسے جو ہے وہ افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں اینڈ ان دی اینڈ آپ اپنا اس کو کریئر پرسیو کر سکتے ہیں. میں نے جب شروع میں کیا تھا اٹ واز مائی پیشن, ٹھیک ہے, میرا یہ پروفیشن ہی تھا, لیکن اب مجھے کیونکہ میں نے اتنے سالوں سے اتنا کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہوں, اتنے کام کر رہا ہوں, اتنی آرگنائزیشنز کے ساتھ انوالو ہوں کہ اب میرا جو ہے یہ پروفیشن بن چکا ہے اور یہ میری پہچان بن چکی ہے کہ میں مختلف اداروں کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں. دیٹ از کوائٹ انٹرسٹنگ ایاز. اب جو ڈیجیٹل میڈیا کی ٹرانسفارمیشن ہے اور جو ریولوشن ہوا ہے بیسیکلی, اس میں آپ دنیا بہت آگے جا چکی ہے. بالکل صحیح. تو آپ جو ہے وہ کہاں دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستانی کہاں پر ہیں, اور ہم نے جو ان فیوچر دنیا کے ساتھ اگر ہم نے کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں کیا چیز ایسی ہے جو ہم مزید کریں کہ ہم کہاں ہیں بیسیکلی اور دنیا کہاں ہے؟ بالکل, یہ تو ہمیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو دنیا جس طرح سے ڈیولپ ہو چکی ہے یا ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, ہم اس لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. اور ہمارے کیونکہ کنٹری کے انفارچونیٹلی چیلنجز بہت زیادہ ہیں. کوئی ایک چیلنج ہو تو ہم کہیں کہ اس طرح کے ہم مختلف چیلنجز سے گزر رہے ہیں. دوسری جو سب سے بڑی میرے خیال میں جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی میں بات کرتا ہوں, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کا مطلب نہیں کہ آپ نے بہت سارے اچھے مہنگے کیمرے لگا لیے ہیں, آپ بہت اچھی پروڈکشن کر رہے ہیں. اصل چیز ہے کہ آپ جو لوگ اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا حصہ ہیں وہ کتنے اکوپ ہیں, وہ کتنے مائنڈ سیٹ ان کا کیسا ہے, کیا وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, اس چیز کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. مطلب ان کی اپنی کیپیسٹی کتنی ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, بلڈنگ کتنی ضروری ہے. یہ آپ حیران ہوں گے, بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں جن کو ابھی تک ای میل کرنا نہیں آتی. کتنی بیسک چیز ہے. اس کووڈ میں ہم نے دیکھا بہت سارے ٹیچرز کو ٹرین کیا جو کہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن نہیں بنا سکتے, جو کہ آن لائن ایک زوم سیشن نہیں کر سکتے تھے, جو آن لائن ٹریڈنگز نہیں کر سکتے. بٹ آئی تھنک کہ جو کووڈ آیا ایک کیا کہتے ہیں, ایک اللہ کی طرف سے ایک آفت تھی, لیکن دوسری سائڈ اگر ہم اس کی دیکھیں تو اس نے بہت سارا یہ جو ہوم بیسڈ یا آن لائن چیزیں تھیں وہ ان کو کافی زیادہ انہینس کیا. بالکل. وہ دیکھیں نا, ہمارا مسئلہ کیا ہے پاکستان میں, ہم کوئی بھی چیز جب کرتے ہیں تو ہم بائی فورس کرتے ہیں, کبھی بھی ہم ولنگلی پریپیئر نہیں ہوتے, 11th hour پہ کرتے ہیں. یا دیکھیں نا وہ کووڈ کی, اب مجھے یاد ہے میں کووڈ سے پہلے ہم آن لائن سیشن کرتے تھے, تو ہم بہت سارے اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ جی آپ آن لائن سیشن کر دو. وہ کہتے تھے یار اس کی کیا کریڈیبلٹی, اس کی کیا ورتھ ہے, بہت ساری جگہوں پہ لیگ کر جا رہے تھے, لیکن اس سے اس کو بوسٹ ملا. اب وہ دیکھیں جو چیزیں 5 سال پہلے بعد میں ہونی تھی وہ اب ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی ہم ابھی تک اس لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. بہت ضرورت ہے اس چیز میں کہ ہم بچوں کو گائیڈ کریں, ڈیجیٹل ان کو سٹیزن شپ, ڈیجیٹل ویل بینگ, ڈیجیٹل ٹولز, ڈیجیٹل ورلڈ میں کیسے سروائیو کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم بچوں کو جب آپ ٹرین کریں گے. اب میں نے کل آئی تھنک میں پنجاب ٹیکسٹ بکس کی جو 5 کلاس کی بک ہے اس میں دیکھ رہا تھا ڈیجیٹل سٹیزن شپ, اور یہ سارا سلیبس میں شامل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیچرز کو ایکوپ کرنا ہے, ان کو ٹرین کرنا ہے, بچوں کو پریکٹیکل نالج دینا ہے. کیونکہ دیکھیں اب جو ڈیجیٹل دور میں 1 سال میں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ 10 سال کے برابر ہے. بالکل. فون جو کتنی جلدی اپڈیٹس ہو رہی ہیں, ایپ جو کتنی جلدی اپڈیٹس ہو رہی ہیں, تو ہم اب ویٹ نہیں کر سکتے کہ ہم دیکھیں گے چیزیں بائی فورس کریں گے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, ہمیں فکس مائنڈ سیٹ اس سے نکل کے گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف آنا ہے, لرننگ مائنڈ سیٹ کی طرف آنا ہے, اور چیزوں کو سیکھنا ہے. جتنی جلدی ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں ان کا پازیٹیو یوز کرنا ہے. تو آئی تھنک ہم پوٹینشیل وائز کہیں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے, لیکن پرابلم ہمارے مائنڈ سیٹ کا ہے, ہمارے یہاں نیت کا جو ہے وہ بہت زیادہ فقدان ہے, جس کی وجہ سے ہم آج جن مسائل کا شکار ہیں شاید ہم نہ ہوں, کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں, جو مائنڈ سیٹ ہے, جو اسکل سیٹ ہے. آئی تھنک اس کو ہم پالش کریں تو ہم دنیا میں بہت آگے جا سکتے ہیں. جی بالکل, بہت اچھی بات کی آز آپ نے کہ ہمارا جو بیسیکلی جو نوجوان نسل ہے, جو ہمارا بچہ ہے یا جو ہمارے نوجوان ہیں, اگر آج ہم ان کو ٹرین نہیں کریں گے
تو ہم بہت ساری اس ٹیکنالوجی میں، اس ریولوشن میں دنیا کو کمپیٹ کرنے میں جو ہے وہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. اچھا، ہمارا جو پروگرام ہے، اس کا جو سلسلہ ہے وہ بس اب ہم اس کو اختتام کی طرف لے کر چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا ایک ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے جو کہ آپ ایک ڈاکومنٹری میکنگ کر رہے ہیں. رائٹ. تو ڈاکومنٹری میکنگ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایک مونی حمید ہماری بہت ہی ریناؤنڈ براڈ کاسٹر رہی ہیں، تو ان کے اوپر آپ ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، تو بتائیے گا کچھ اس حوالے سے. بہت شکریہ، آپ نے یہ کویشچن پوچھا ہے، دیٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اگر آج میں یہاں بیٹھا ہوں تو شاید یہ اس کام کی وجہ سے بیٹھا ہوں. مونی حمید کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا ریڈیو پاکستان میں جو ان کی خدمات ہیں پاکستان کی، وہ لیجنڈری براڈ کاسٹر رہی ہیں، اینڈ آئی تھنک شی از آئیکن پاکستان میں اس حوالے سے. تو میں نے ان پر جو ہے ان کی زندگی کے حوالے سے اس طرح سے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کی، مجھے ان کی فیملی کے کچھ ممبرس سے کانٹیکٹ ہوا، اور دین پھر میں نے اس پر ایکسپریس پہ ان پہ آرٹیکل لکھا. تو وہاں سے جو ہے مجھے ریڈیو پاکستان اور اسپیشلی اکمل شہزاد گھمن صاحب سے رابطہ ہوا، اور انہوں نے پھر مجھے جو ہے وہ انوائٹ کیا، اور کافی ساری چیزیں میں نے وہاں سے لی. تو یہ ڈاکومنٹری اگین بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈیجیٹلائز دنیا میں ان کا جو کام ہے نئی نوجوان نسل کو اس سے متعارف کروا سکیں، اور اپنے ہیروز سے، اپنے جو ایسے لوگ جنہوں نے اس معاشرے میں لیجنڈس رہے ہیں، اور اس معاشرے میں جہاں بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت ساری کم ریسورسز ہیں، اپرچونیٹیز ہیں، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. تو ان ایسے لوگوں کی آئی تھنک زندگی، کام اور کنٹریبیوشن کو لوگوں تک پہنچانے میں ایک چھوٹا سا جو میرا چینل ہے ماسٹر ٹی وی، اس کے ذریعے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو ایسی انسپائرنگ سٹوریز جو ہیں وہ ان کے ساتھ لے کر آئیں. مطلب آپ بیسیکلی ان کی لائف کے اوپر کہ کیا ان کی لائف رہی، ان کا کنٹریبیوشن ان کا جو ہے وہ کس طرح سے رہا. تو دیٹ از کوائٹ انٹرسٹنگ کہ ہمارے جو وہی بات کہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف اگر ہم ان ہستیوں کو نہیں لے کر آئیں گے تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ محروم رہ جائے گی، ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کون سی ہستیاں جو تھیں. بہت اچھا لگا، تھینک یو سو مچ ایاز، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ کی جو لائف ہسٹری ہے، آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ کا ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف جو آنا ہے وہ بہت اچھا لگا، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو اس کی طرف، ڈیجیٹل میڈیا کی طرف ٹرین کرنا، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا، جو کہ آپ بہت اچھے سے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کو اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے، اپنے اسٹوڈیو میں آپ کو دعوت دیں گے. جب آپ اپنی ڈاکومنٹری پوری کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں دوبارہ بلائیں گے، اور آپ اس ڈاکومنٹری کے اوپر جو ہے وہ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو بتائیے گا. تو تھینک یو سو مچ ایاز آپ کا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ آپ کا، مجھے بہت خوشی ہے اور کہ آج میں یہاں آیا ہوں اور آپ کے ویورز کے ساتھ اور سننے والوں کے ساتھ گفتگو کی ہے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی، میں تھی آپ کے ساتھ آپ کی میزبان صبا اختر. ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ اور ورلڈ سروس سے مجھے دیجیے اجازت. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.